ایک سوال اور تھا۔ اصل میں ایک بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور میں ہمارے یوپی میں اسے چیچک کہتے ہیں، اور یہاں مہاراشٹر میں یا انگلش میں چکن پاکس بول کے اسے نام دیا گیا ہے۔ تو اس بیماری کو لے کر کے کچھ بد عقیدگی لوگوں میں پائی گئی ہے، تو اس کے اوپر کچھ رہنمائی سے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو دوسری بیماریوں کی طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج کروائے، اور الحمدللہ اس زمانے میں اس کا بہت کامیاب علاج موجود ہے۔ پہلے کے زمانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں بزرگوں سے کہ جب یہ بیماری ہوتی تھی تو بہت خطرناک مانی جاتی تھی، اس کا صحیح علاج موجود نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کی وفات ہو جاتی تھی اس بیماری میں، ایسا بتاتے ہیں بزرگ۔ لیکن اس زمانے میں تو اس کا بہت آسان سا علاج موجود ہے، کہیں پر بھی آپ اس کا علاج لے سکتے ہیں، تو فوراً اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس بیماری سے متعلق جو کہ غیر مسلموں سے آئی ہے۔ میں نے خود سنا ہے اور دیکھا ہے بعض لوگوں کو دیہاتوں وغیرہ میں جہاں پر لوگوں کو شریعت کا علم نہیں ہے، بدعقیدگی ہے لوگوں کے اندر، غیر مسلموں میں اس کو دیوی دیوتا کیا مانتے ہیں کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہو جائے تو اس کا علاج مت کرواؤ، دیوی جی ناراض ہو جائیں گی، چاہے مریض مر جائے علاج مت کرواؤ۔ یہ بدعقیدگی ان کے ذریعہ سے بہت سارے جاہل مسلمانوں کے اندر بھی آئی ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے۔ اب تو ایسا نہیں کہ سارے غیر مسلم ایسا ہی کرتے ہیں، اب پڑھا لکھا جو طبقہ ہے ہوشیار، زمانے کے ساتھ ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی علاج کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں ابھی بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہیں سے بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ بدعقیدگی آتی ہے۔ تو یہ تو جو ہے شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس شرکیہ عقیدے کی وجہ سے جو شرک کا ارتکاب وہ کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، دوسرا اگر وہ علاج نہیں کرواتا ہے اور اس میں مر جاتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ تو یہ عقیدہ نہیں پایا جانا چاہیے۔ تیسری بات اس مسئلے میں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں۔ متعدی کا مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوہ کی نفی کی۔ عدوہ مطلب بیماری کا متعدی ہونا، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جانا، اس کی نفی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دوسری حدیث ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ اگر کسی کو جذام ہے، کوڑ کی بیماری ہے، تو اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ عدوہ اور بیماری کا متعدی ہونا، چھوا چھوت ہونا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ منتقل ہوتی ہے، تو اس بیماری سے بھاگو۔ تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ دونوں حدیثوں میں جمع کیسے کیا جائے گا؟ جمع کی صورت یہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بیماری بذات خود منتقل ہو جاتی ہے تو یہ غلط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نفی کیا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بذات خود وہ متعدی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس بیماری کو منتقل کرنے والا کون ہے؟ اس بیماری کو منتقل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اندر منتقل ہونے کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اگر خود منتقل ہونے کا عقیدہ کسی کے اندر ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ آخری بات یہ کہ اگر کسی کا توکل، کسی کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اتنا پختہ ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اتنا توکل ہے کہ اگر بیماری لکھی ہوگی تو آئے گی اور میرا عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا، اس آدمی کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم بھاگو اس سے، آپ اس کے پاس رہ سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ بیماری منتقل ہوگی تو میرا عقیدہ متزلزل ہو سکتا ہے، میرے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بیماری کیسے منتقل ہو گئی یا بذات خود منتقل ہو گئی، تو ایسے آدمی کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بیماری والے سے آپ دور رہو۔ تو یہ آپ کے توکل پر ہے، آپ کا توکل کس درجے کا ہے، اس اعتبار سے آپ کو اس کے ساتھ، اس بیماری والے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ تو بہرحال بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی ہے، بیماری کا منتقل ہونا یہ ثابت ہے، طباً ثابت ہے، شرعاً ثابت ہے،
لیکن وہ ایک سبب ہے اور سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر تاثیر اللہ رب العالمین ڈالتا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.